بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 744 ملاحظہ فرمائیں۔ انہیں صبح کی ٹرین سے کراچی جانا تھا اور کسی ہوٹل میں جگہ نہیں ملی تھی۔ چوکیداروں نے خود لایا تھا اور شاید وہ ہر رات 2-4 مسافر ٹھہرا لیتا ہے وہاں۔ میں نے کہا کہ انہیں روک کے رکھو اور اچھی طرح تفتیش کرو، آج رات صبح میں پوچھ لوں گا۔ وہ سچ مچ مسافر ہوں تو انہیں جانے دینا، مگر چوکیدار کو مت چھوڑنا۔ ظاہر ہے ہم سب کو تمہارا انتظار تھا۔ ایک گمنام ٹیلی فون کال نے سب کو تھوڑا بہت پریشان تو کیا۔ 15 منٹ بعد دوسرا فون آ گیا، انہی ہمدرد صاحب کا۔ کہنے لگا کہ تم لوگ بیٹھے ہو ابھی تک، میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے کہا ہم سکندر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کسی کو چھوڑ جاؤ گھر پر یا پیغام چھوڑ دو، سکندر آ جائے گا وہاں جہاں تم جاؤ گے، ابھی وقت ہے، بعد میں پھنس جاؤ گے۔ میں نے کہا یار کیا سسپینس پھیلا رکھا ہے، سیدھی طرح نام بتاؤ اپنا اور پوری بات کرو کہ خطرہ کیا ہے۔ اس نے کہا تم نے کیکر شاہ کی خانقاہ کو تباہ کر کے اچھا نہیں کیا تھا، اس کے مرید بہت مشتعل ہیں اور آج رات کوئی کارروائی کریں گے۔ انہیں تو نہیں معلوم کہ سکندر تمہارے ساتھ نہیں آیا، وہ بچ جائے گا اور تم لوگ مارے جاؤ گے۔ میں بھی اب پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا بعد میں سکندر یہاں آیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ وہ جائے گا منظر کے گھر اور وہاں سے ادھر آیا تو میں اسے راستے ہی میں روک کے بتا دوں گا کہ وہ رات منظر کے گھر گزارے، بس اس کے بعد تم بھاگ گئے۔ میں نے کہا نہیں یار، اتنے جلد باز اور بزدل نہیں ہیں ہم لوگ۔ محسن بولا میں نے مشورہ کرنے کے بعد منظر کے گھر فون کیا اور وہاں سے مسٹر ہمدرد کے دعووں کی تصدیق ہو گئی۔ منظر نے بتایا کہ تم وہاں پہنچے تھے مگر زیادہ دیر رکے نہیں اور وقار یوسف کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ظاہر ہے منظر تمہیں کوئی پیغام نہیں دے سکتا تھا، چنانچہ میں نے اپنے خادم کو اس کوٹھی کا نیا نقشہ بنا کے دیا اور سمجھا دیا کہ جب سکندر صاحب آئیں تو انہیں بتا دینا۔ تم لوگ تھوڑا سا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ منظر کے گھر سے روانہ ہو جانے کے بعد مجھے کتنی دیر لگتی؟ غالب بولا مگر ہم پہلے آ گئے اور تم بعد میں، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ فرق تو بہت پڑا۔ میں نے کہا بعض اوقات ایک غلطی بھی تائید عزتی کا اشارہ بن جاتی ہے، سب ساتھ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اب تو جو ہوا میں نے اکیلا ہونے کے باعث بھگت لیا۔ محسن کا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا۔ کیا ہوا؟ میں مسکرایا۔ وہی جو مسٹر ہمدرد نے کہا تھا، 3 کفن پوش کیکر دنیا سے میرا بستر گول کرنے آ گئے تھے۔ کیکر شاہ کے مرید؟ غالب نے کہا ہاں یار، کیکر کے درخت تو میرے دشمن ہیں نہیں، وہ مسلح تھے مگر ان کا اسلحہ خاصا قدیم تھا۔ پتھر کے زمانے کے بعد تاریخ میں لوہے کا زمانہ آیا تھا، اسی دور کی کلاڑی اور سریے لے کر وہ حملہ آور ہوئے تھے۔ میں نے ان کو اختصار کے ساتھ کیکروں کے حملے کی روداد سنا دی۔ سب خاموشی سے چائے پیتے ہوئے میری بات سنتے رہے۔ رابعہ، ناز و گل ایک صوفے پر ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے مقابل وقار یوسف کی بیوی تھی اور باقی جینی۔ ہم سب حضرات قالین پر کشن سر کے نیچے دبائے صوفوں کا سہارا لیے پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وقار یوسف نے فین ہیٹر چلا دیا تھا جس سے ٹھنڈک کا احساس ایک راحت بخش حرارت میں ڈل گیا تھا۔ گویا مسٹر ہمدرد کو واقعی ہم سے ہمدردی تھی۔ محسن بولا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ غالب نے کہا ہمدرد ہوتا تو سامنے آتا، اسے ڈر کس کا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر ہمدرد نے صحیح وقت پر مجھے تنہا کر دیا۔ میں نے کہا اس سازش کا مقصد ہی یہ تھا، وہ تعداد میں صرف 3 تھے اور تھے بھی احمق۔ وہ چاہتے ہوں گے کہ اکیلے میں مجھے گھیر لیں، سب سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی نے انہیں جانتے بوجھتے مروایا۔ یہ جو مسٹر ہمدرد تھے ان کو یہ بات معلوم تھی تو کیا یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک کلاڑی اور 2 سریے اٹھا کے 3 سر پھرے مرید تمہارے راستے میں آ جائیں گے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے؟ غالب امکان اسی بات کا تھا کہ وہ مارے جائیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ غالب نے کہا مقصد تمہیں قتل کرانا ہوتا تو ان کے ہاتھ میں ریوالور بھی دیے جا سکتے تھے۔ اس دلیل نے مجھے قائل کر لیا۔ بات تو دل کو لگتی ہے مگر اس کے لیے باقی سب کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا؟ غالب نے کہا ہر احمق ایک حد تک احمق ہوتا ہے۔ ان کو یقین دلایا گیا ہوگا کہ تمہارا مقابلہ ایک ایسی شخص سے ہوگا جو اکیلا ہی نہیں خالی ہاتھ بھی ہوگا۔ تمہارے پاس کلاڑی ہوگی، سر پھاڑ دینا اس کا، سریے مار کی ہڈیاں توڑ دینا۔ اس کے علاوہ مسٹر ہمدرد یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ کیکر بلا مقابلہ زندہ پکڑ لیے جائیں۔ میں نے کہا
مقابلہ تو لازمی تھا، وہ سر سے کفن باندھ کے آئے تھے، اس کے باوجود ہم سب ہوتے تو انہیں گھیر لیتے اور شاید انہیں جام شہادت نوش نہ کرنے دیتے۔ وہ گرفتار ہو جاتے تو بہت کچھ بک دیتے۔ شوق شہادت اور چیز ہے، تفتیش کا حوصلہ ہر ایک نہیں رکھتا۔ تمہارے مقابلے پر انہوں نے دل کھول کے داد شجاعت دی اور جہنم رسید ہوئے۔ غالب بولا، بازوں میں خود شہید ہوئے۔ محسن بولا، ان کے مرنے سے کسی کو کیا فائدہ ہوا؟ معلوم ہو جائے گا، میں نے کہا۔ ابھی تک دو باتیں سامنے آئی ہیں، ایک تو مسٹر ہمدرد کو ایک لمحے کی خبر تھی، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سائے کی طرح کوئی ہمارے پیچھے لگا رہے اور ہماری نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی جاری رکھے۔ دوسری بات یہ کہ کسی شکاری نے ہمارے استقبال کے لیے یہ اہتمام پہلے سے کیا تھا۔ 3 کیکروں کو میرے ہاتھوں مروانا ایک سازش بھی ہو سکتی ہے جس کے نتائج بالآخر سامنے آئیں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مقصد مجھے مارنا نہیں تھا، مجھے 3 افراد کے قتل میں ملوث کرنا تھا۔ ظاہر اس وقت میں نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کہیں چھپ کر مسٹر ہمدرد یا کوئی اور اس جنگ کو فلم بند کر رہے ہوں گے۔ محسن فکر مند نظر آنے لگا۔ آتے ہی تم تیرے قتل کی واردات میں ملوث ہو گئے، غالب نے کہا۔ یہ اپنے دفاع کی کوشش تھی، قاتلانہ حملہ انہوں نے کیا تھا۔ میرے چاند، یہ ہے قانونی نکتہ، اور دلائل کا مرحلہ آتا ہے عدالت میں۔ اس سے پہلے ضابطے کی کارروائی تو ہوگی، اسباب کا تعین بعد میں ہوگا۔ ابھی تو یہی نظر آئے گا کہ سکندر اعظم نے باری باری تینوں کو ٹھکانے لگا دیا، 3 قتل کر دیے۔ قتل تو قتل ہی ہے۔ یہ تو عدالت کا کام ہے کہ وہ مجموعی صورتحال میں فیصلہ کچھ بھی دے، سکندر کو باعزت بری کر دے، کیونکہ مجرم قاتلانہ حملے کرنے والے تھے، اس نے صرف خود کو بچایا۔ عدالت کا فیصلہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گا، اس میں طریقہ کار وہی ہوگا، گرفتاری، ضمانت، بیان اور پیشی، گواہی اور اجرا۔ تب تک سکندر ملزم رہے گا، اور حالات ایسے ہیں کہ ہوتے ہیں اہل خبث مدعی بھی، منصف بھی۔ کوئی جج کسی بھی وجہ سے فیصلہ میرے خلاف دے سکتا ہے، وہ مجھے رعایت دینے کا پابند نہیں ہے، اور اگر کوئی رائے قائم کرتا ہے تو میں اسے صرف اپیل میں غلط کہہ سکتا ہوں۔ جج انسان ہوتا ہے، اس کی اپنی سمجھ بوجھ ہے اور اس کے جذبات ہیں۔ وہ تعصب سے بھی کام لے سکتا ہے اور اسے دھن دھونس یا دھاندلی سے مجبور بھی کیا جا سکتا ہے کہ مجھے سزا دے۔ سزائے موت تو ناممکن ہے، مگر 3 سال سے 7 سال تک قید کی سزا دینے سے اسے کون روک سکتا ہے؟ اگر میری اپیل منظور ہو جاتی ہے بعد میں، تب بھی اس کی ذات پر کوئی حرف نہیں آتا، لیکن اپیل کا فیصلہ ہونے میں لگ جائیں گے کئی سال۔ کیا سمجھے کہ اگر تمہارے خلاف سابقہ مقدمات ختم ہو گئے ہیں تو تمہیں نئے معاملات میں الجھا دیا جائے گا۔ محسن بولا، یہاں سے پشاور جاتے وقت تم پر چاندنی بیگم کے قتل کا الزام تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں گولو پہلوان کی خودکشی سے بات ختم ہو گئی، مگر اس واردات کی بات گشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ تم نے 3 بندے مار لیے۔ وجہ پر کون غور کرتا ہے؟ لوگ کہیں گے یار یہ سکندر بخت کے منہ خون لگ گیا ہے، واپس آتے ہی قتل و خون ریزی شروع کر دی۔ اچھا صبح بات کریں گے، وقار یوسف جمائی لے کر بولا۔ مجھے تو نیند میں پوری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، غالب نے کہا۔ زنانہ خانے میں کیسی خاموشی ہے؟ محسن ہنسا۔ ہم اپنی باتوں میں مگن تھے، کیا ان کے پاس باتوں کا سٹاک ختم ہو گیا تھا؟ میں نے کہا، یہ تمہارے آنے سے پہلے کافی زبان چلا چکی تھی، تھکی ہوئی تھی، اس لیے بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ سونے کا کیا انتظام ہے؟ محسن بولا۔ جس کے جہاں سینگ سمائیں، غالب نے کہا۔ تمہارے سینگ تو غائب ہو چکے ہیں، محاورہ مشہور ہے۔ صبح میں اپنی بیوی سے شکایت کروں گا کہ تمہارے مجازی خدا کو منہ پر گدھا کہا گیا ہے، غالب نے مظلوم لہجے میں کہا۔ بیوی سے کہوں گا؟ محسن نے اس کا مذاق اڑایا۔ میرے سامنے تم اس کو بیوی کہہ دو تو مانو کہ واقعی مجازی خدا ہو، اور پھر کیا ہوں میں؟ ابھی تم خود کو مجازی گدھا کہہ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ، محسن نے کہا۔ خواتین صوفوں پر آڑی ترچھی سو گئی تھی، ہم نے انہیں کھینچ کے قالین پر ڈالا اور ان کے سر کے نیچے کشن لگا دیے، پھر ہم دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ کوٹھی میں 3 وسیع بیڈ روم تھے، ابھی صرف کارپٹ لگایا گیا تھا، بیڈ نہیں تھے۔ وقار نے ایئر کنڈیشنر کا ہیٹر آن کر دیا، ورنہ سردی میں ہم رات بھر سکڑتے رہتے۔ وقار یوسف اور غالب تو لیٹتے ہی خراٹے لینے لگے، لیکن میرا ذہن تازہ واردات میں الجھا رہا۔ ایک مدت سے میں رات بھر سکون کی نیند سونا بھول چکا تھا۔ زندگی کے صبح و شام کا توازن بگڑ گیا تھا اور معمولات یکسر ہی نہیں تھے۔ وہ دن خواب و خیال ہو گئے تھے جب سونے، جاگنے، کھانے پینے کے اوقات میں پابندی کا خیال رہتا تھا۔
اور بے اعتدالی ہوتی تھی تو تفریح کے سبب۔ تفریح کی کوئی حد نہ تھی اور سب کچھ تفریح ہی تھا۔ جینا کوئی مجبوری نہیں تھی یا خوف اور اندیشوں کے سائے میں وقت کے گزرنے کا احساس نہیں تھا۔ جینا ایک ایڈونچر تھا۔ زندگی کے محدود مقاصد میں خوشی کی جستجو، سنسنی خیز تصورات اور حسین خواب شامل تھے۔ محور و مرکزی حیات عشق تھا، خوبصورتی سے عشق۔ صبح کی شب ماتاب تک وقت کے سارے منظر خوبصورت تھے، کائنات کے سارے رنگ، سارے گیت خوبصورت تھے۔ عنوان حیات اول و آخر عشق تھا۔ لندن کی سیمابی رنگت اور برفاب سے جسم رکھنے والی لڑکیوں سے عشق کچھ اور تھا۔ فوزیہ کا عشق کچھ اور تھا اور رابعہ کا عشق کچھ اور۔ وہ دنیا جیسے اور تھی اور میں اسی دنیا میں اپنا وجود گم کر چکا تھا۔ آج وہ سب خواب آرزو کی طرح بے حقیقت تھا۔ رابعہ میرے قریب ہو کے بھی نارسائی کی حد تک دور تھی۔ میں آنے والے دن پر یقین سے محروم تھا اور ایک مسلسل گریز با انداز زندگی کو میں اپنا مقدر تسلیم کرنے پر مجبور تھا۔ کب تک؟ آخر کب تک یہ شکار اور شکاری کا تماشا ہے، مرگ و زیست جس کی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم ہے۔ تمام عمر ایسے تو نہیں گزاری جا سکتی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اپنا یقین، اپنا اعتماد، اپنی زندگی پر اپنا اختیار حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر رابعہ کو حاصل کرنے سے کیا حاصل؟ پھر کیا میں پسپائی اختیار کر لوں باعزت طور پر؟ نہ کوئی جیتا نہ ہارا، میچ ڈرا۔ چودھری دلاور اینڈ کمپنی مقابلہ MRS۔ دلاور خود یہی چاہتا ہے، بس اس میں باعزت کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر کچھ نہ ہو مگر ہار جیت ہر باعزت سمجھوتے کے پس منظر میں صاف نظر آتی ہے۔ ٹاس بھی کریں تو سکہ الٹا گرتا ہے یا سیدھا۔ ٹاس ذرا نہیں ہوتا۔ مفاہمت سے بہتر تو یہ ہوگا کہ میں سب کے مفادات کا سودا کر لوں، چودھری دلاور کے سامنے اپنے مطالبات رکھ دوں جس میں سب کا فائدہ ہو۔ چودھری دلاور ہر مطالبہ منظور کر لے گا، اس کے لیے میدان خالی ہو جائے گا، ہم فکر جان سے چھوٹ جائیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید میرا دماغ چل گیا ہے۔ اس حد تک منفی سوچ سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ صرف میں ہی نہیں، غالب یا محسن میں سے بھی کوئی ایسا سوچے تو اس کے بارے میں باقی سب کی رائے کیا ہوگی؟ شکست کا خوف کوئی بات نہیں، شکست میں کوئی ذلت نہیں۔ آدمی بزدل اور کم ہمت بھی ہو جاتا ہے، لیکن خود غرضانہ مفادات کی خاطر مفاہمت کی سوچنا تو بے غیرتی ہے۔ دلاور اینڈ کمپنی کے لیے میدان خالی چھوڑ دینا تو بد دیانتی ہے، اپنے آپ سے بھی اپنے ساتھیوں سے بھی بے وفائی ہے۔ غدار کا ساتھ دینا بھی غداری ہے، تو کیا اس کے جرم کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ مجھے کیا یہ غداری نہیں ہے؟ مجھے اپنے آپ سے شرم آئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انسانوں کو دوسرے انسانوں کے دل کا حال جاننے اور ان کے خیالات پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی، ورنہ بھی میں خود اپنے ساتھیوں کی نظر میں کتنا رسوا ہو جاتا، رابعہ کی نظر سے گر جاتا۔ محسن غالب کہتے لعنت تم پر سکندر، ہم شرمندہ ہیں تمہاری دوستی کے نام سے۔ میں کروٹیں بدلتا رہا۔ یہ ضرور کوئی ذہنی بیماری ہے۔ ذہنی مریض وہ بھی تو ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی سوچتے ہیں، کوئی وجہ ہو یا نہ ہو۔ اعصابی دباؤ اور پریشانی میں کبھی آدمی خود کو مار ڈالتا ہے تو کبھی دوسرے کو، مگر وہ صحت مند جسم رکھنے والا بیمار آدمی معذور ہوتا ہے۔ شیطان اس کے ذہن کو مطیع کر لیتا ہے اور اسے تخریب کے منفی خیالات کا اسیر بنا دیتا ہے۔ کیا ایسا ہی میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ غالباً مجھے کسی سائیکٹرسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے جو میرا دماغ درست کر دے، یا شاید مجھے سکون اور آرام کی ضرورت ہے جس سے میرا یقین اور اعتماد بحال ہو سکے۔ کیا نیند نہیں آ رہی ہے؟ محسن نے سرگوشی میں کہا۔ میں ڈر گیا۔ تو جاگ رہا ہے؟ ہاں یہ لے ولیم، محسن نے کہا، تیرے پاس میں عادی ہو گیا ہوں ان کا۔ وہ بولا، پہلے گل نے علاج کے طور پر سکون آور دوائیں استعمال کرائی تھیں ڈاکٹر کے مشورے سے، پھر میں خود کھانے لگا گل سے چھپ کر۔ گل نے کئی بار پکڑا اور دوا ضبط کر لی، مگر پھر خود ہی تھی، میری حالت بگڑنے لگتی تھی۔ میں نے کہا، مگر یہ تو خطرناک چیز ہے۔ میرے لیے نہیں رہی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ حد سے نہ بڑھوں، مگر میرا جسم اتنا عادی ہو گیا ہے کہ پوری شیشی کھا کے بھی مروں گا نہیں، مجھے معلوم ہے، محسن نے کہا۔ میں نے شیشی اس سے چھین لی۔ کتنی گولیاں اس میں؟ 4۔ ویلیم 5 کی 4 گولیوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ گل چھوڑتی ہی نہیں۔ وہ بولا، 4 کھا لے۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے محسن۔ سب کا ہو رہا ہے، محسن بولا۔ عورتیں فائدے میں ہیں، اپنا علاج اس طریقہ سے کر لیتی ہیں، تجھ پر اس واقعے کا زیادہ اثر ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اچھا ہوتا اگر ہم صبح بات کرتے، نیند زیادہ ضروری تھی۔
محسن اٹھ کے باتھ روم تک گیا اور میرے لیے ایک گلاس پانی لایا۔ ڈاکوؤں کی قید میں مجھے بہت ٹینشن تھی۔ گل میرے مقابلے میں ایزی تھی، زیادہ پر اعتماد تھی، لوگ اس کے جانے پہچانے تھے اور ماحول بھی نا آشنا نہیں تھا۔ میں نے محسن کی اصرار پر ڈرتے ڈرتے چاروں گولیاں نگل لیں۔ ایسا نہ ہو میں بے ہوش ہو جاؤں۔ نہیں یار، تجھے ذرا ہیوی ڈوز کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھ سے گلاس لے لیا۔ صبح میں فوزیہ کے پاس جا رہا ہوں۔ فوزیہ کے پاس؟ کیوں یار، وہ میری بہن ہے، محسن بولا۔ اس کا گھر بھی تو میرا گھر ہے، میرا خیال ہے مجھے وہیں سکون ملے گا۔ اس کا شوہر سیال کوٹ میں پروفیسر ہے۔ گل بھی جائے گی؟ ہاں، اور اس سے شادی کر رہا ہوں میں، محسن بولا۔ اچانک؟ مجبوری ہے میری، میں اس کے ساتھ ایسے نہیں رہ سکتا۔ تمہاری بات ہو رہا ہے، محسن نے اعتراف کے انداز میں کہا۔ میں نے شیلا سے شادی نہ کی ہوتی تو میں بھی انتظار کر لیتا۔ تو سمجھ رہا ہے نا؟ سمجھ رہا ہوں شیروانی صاحب۔ دیکھ یار، آدمی کو اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے۔ کیا فائدہ کمزوری کے کسی لمحے میں اسے وہ گناہ سرزد ہو جائے جس کے بعد میں ہمیشہ گل کے سامنے شرمندہ رہوں، کسی اور کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ میں نے کہا، تو گل کو کیوں نہیں بھیج دیتا فوزیہ کے پاس؟ گل نہیں جائے گی۔ پھر تم باڑ میں جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ فوزیہ سب کر لے گی، کسی تقریب یا ہنگامے کی گنجائش نہیں، ضرورت بھی کیا ہے۔ بے شک گل کے ارمان ہوں گے ہر لڑکی کی طرح کہ سب کچھ ہو۔ وہ نہ جانے کب تک بولتا رہا ہوگا۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ آدھے ادھورے الفاظ بے معنی ہوتے گئے، یہاں تک کہ بے ہوشی کی نیند نے مجھے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا۔ میں سو کے اٹھا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ یہ نہ جانے کتنے دنوں کی ذہنی و جسمانی درماندگی تھی کہ مجھے گرد و پیش کی خبر نہ رہی تھی۔ اس بے خبری اور بے فکری کی نیند کے پیچھے اس پرتحفظ ماحول کا بھی دخل تھا، جس میں میرے اعصاب پر کوئی دباؤ نہ تھا اور احساس کو تمام اندیشوں سے فراغت میسر تھی۔ میرے اٹھنے تک وقار یوسف اپنی بیوی کے ساتھ جا چکا تھا۔ اسے اپنے گھر سے کوٹ جانا تھا۔ وہ جاتے وقت کہہ گئے تھے کہ ہم اس کے گھر سے کہیں نہ جائیں۔ محسن نے اپنے ارادے سے باقی لوگوں کو بھی باخبر کر دیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی میرے کانوں میں گل اور محسن کی آواز آئی۔ گل کہہ رہی تھی، تم نے مشورہ بھی نہیں کیا مجھ سے؟ یہ فیصلہ ایک الہامی کیفیت کا نتیجہ تھا، محسن نے کہا۔ بس مجھے غیب سے اشارہ ملا۔ جھوٹ مت بولو، تم نے پہلے سے سوچ رکھا تھا، محسن بولا۔ سوچ تو سب نے رکھا ہے، لیکن باقی سب گفتار کے غازی ہیں، میں کردار کا غازی ہوں۔ میرے قول اور فعل میں نہ فرق ہے نہ تضاد۔ پھر بھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب زیادہ بنو نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ محسن نے اسے ڈانٹنا شروع کیا۔ ایک تو تم لڑکیوں میں بڑی بری عادت ہوتی ہے اداکاری کرنے کی، سب جانتی ہیں مگر انجان بن کے آدمی کو الو بناتی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا معلوم تھا مجھے؟ یہی کہ میں صرف تم سے شادی کر سکتا ہوں یا پھر الیزابتھ ٹیلر سے۔ اس کا نمبر پہلے تھا، مگر خیر، میں فوزیہ کے پاس جانے کے فیصلے کی بات کر رہی تھی۔ اچھا، میں سمجھا تمہیں شکایت ہے کہ تمہیں بتائے بغیر میں نے تم کو منقوہ کے عہدے پر فائز کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس پر تم خفا ہو۔ وہ تو مجھے جانا ہی تھا، ورنہ وہ کہتی کہ مجھے تو بتا دیتے اس کلموئی کو لانے سے پہلے۔ میں تمہارے لیے چاند سی بابی لاتی جو تمہارے لائق ہوتی۔ میں کلموئی ہوں؟ تمہارے لائق نہیں ہوں؟ گل مشتعل ہوگی۔ برا ماننے کی کون سی بات ہے، میں تو ایک نند کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا، محسن نے کہا۔ وہ اسی قسم کے خیالات رکھتی ہیں بابی کے بارے میں، جب خود زمانے کی خاک چھان کے لاتی ہیں نا، چندے کا آفتاب اور چندے کا مہتاب قسم کی، تبھی ایسا کہتی ہیں بعد میں۔ گل نے کہا، چندے کا نہیں، چندے آفتاب۔ محاورے بدل گئے ہیں اب، تمہیں کیا معلوم؟ پہلے لوگ کہتے تھے پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، اب مسجد بھی چندے سے بنتی ہے۔ کھل ننسی، فرض کرو میری نن نے مجھے فیل کر دیا، اس کی مجال ہے، محسن بولا۔ میری چھوٹی بہن ہے، ایک جامپڑ مار کے منوا لوں گا کہ یہ مثالی بھابی ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں تمہارے کان میں؟ کیا؟ بدتمیز، چلو پیچھے ہٹو۔ سب کو بتا دو گی نا؟ محسن بولا۔ خیر بتا دینا، سب کو پہلے ہی معلوم ہے، یہ اپنا چیف کیٹو ہے نا، اس کی شادی پہلے فوزیہ سے ہونے والی تھی۔ سالہ میرا سالہ ہوتا، میں نے چلا کر کہا الٹی کھوپڑی کے تو سالہ ہوتا میرا۔ محسن دروازے میں نمودار ہوا۔ تم نے اس شخص کی اخلاقی گراوٹ دیکھی گل؟ یہ مکر کیے پڑا تھا اور ہماری پرائیویٹ باتیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا، میں دیکھ بھی رہا تھا، جب ایک بات کہی تھی تم نے گل کے کان میں۔ تمہارے کان کیوں سرخ ہو رہے ہیں گل؟
گل دروازے کے پیچھے نظر آ رہی تھی، وہ فوراً غائب ہو گئی۔ میں نے کہا یہ دوسرے کمرے میں کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ محسن نے کہا مزار شریف بن رہا ہے آپ کا، جب آدمی اتنی دیر تک سوتا رہے تو گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ رابعہ نے اندر آ کر کہا محسن بری بات ہی کیوں نکلتی ہے تمہارے منہ سے؟ اچھی تو تمہیں صرف سکندر کی باتیں لگتی ہیں، کچھ دن بعد ہم سب زہر لگنے لگیں گے۔ محسن نے احتجاج کیا ہر بیوی کو دشمنی ہوتی ہے شوہر کے دوستوں سے۔ رابعہ مسکرانے لگی پھر تو گل کو بھی دشمنی ہوگی سکندر سے۔ سکندر سے تو میری بھی دشمنی ہے، محسن بولا۔ ایک خوبصورت لڑکی پر میں پہلے عاشق ہوا تھا، ٹاس یہ جیت گیا۔ میں نے کہا مرزا مغلوب اور مسز غالب کہاں ہیں؟ ان کے لڑنے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ رابعہ ہنسی وہ تو کب کے لڑکے فارغ ہوئے، اب روٹھے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ تم اب ناشتہ کرو گے یا لنچ؟ میں برنچ کروں گا۔ رابعہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ایک شخص اندر آ گیا۔ وہ 6 فٹ قد کا عمر رسیدہ مگر صحت مند اور وجیح شخص تھا۔ اس نے بہترین سوٹ پہن رکھا تھا اور موٹے سیاہ فریم کی اینک لگا رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں امپورٹڈ لیدر کا بریف کیس تھا۔ اس کے یوں اندر آنے سے ہم سب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ بات صرف اس کے اعتماد کی نہیں تھی، اس کی شخصیت بھی اتنی پروکار اور بارود تھی کہ کوئی اس کو ناک کیے بغیر اندر آنے پر کچھ کہنے کی ہمت بھی نہ کرتا۔ اس نے ایک نظر مجھے، رابعہ کو اور محسن کو دیکھا۔ میں ZU نقوی ہوں، آئی ہوپ کہ مجھے مزید تعارف کی ضرورت نہیں۔ اندازہ شاید ہم سب کر چکے تھے کہ وہ صاحب خانہ اور وقار کا توپ سسر ہے۔ محسن نے فوراً اسے ایک کرسی پیش کی۔ تشریف رکھیے نقوی صاحب۔ تم سکندر بخت ہو؟ اس نے بریف کیس نیچے رکھ کر کہا میں سکندر بخت ہوں۔ میں نے اب بستر میں بیٹھے رہنا خلاف اخلاق سمجھا۔ یہ میرے دوست محسن خان شیروانی ہیں، حالانکہ شیروانی ان کے خاندان میں کسی نے نہیں پہنی۔ وہ میرے مذاق سے محفوظ نہیں ہوا۔ اور یہ لڑکی، یہ رابعہ ہے، رابعہ کاری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ اس نے بڑے تندیہ لہجے میں رابعہ کو گور کر کہا میں بہت مایوس ہوا۔ میں نے خوش دلی سے کہا ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے، آپ سے غائبانہ تعارف تھا، آج مل کے خوشی ہوئی۔ نقوی صاحب نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا، بہت بولتے ہو تم، بلا وجہ بولنے والے کو میں احمق سمجھتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا ذرہ نوازی ہے آپ کی۔ وہ مزید خفا ہوا۔ لک خیر مائی بوائے، میں بڑا روایتی قسم کا اور وعدے دار آدمی ہوں، اپنے سے چھوٹوں کو بے تکلفی کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ تم وقار کے برابر ہو، اس لیے مجھ سے بات کرتے ہوئے محتاط رہو، جوکر بننے کی کوشش مت کرو۔ آئی ہوپ کہ تم سمجھ گئے ہوگے۔ اس کے بعد تو جیسے سب کی شامت آ گئی۔ توپ کا رخ پہلے میری طرف تھا۔ تم نے یہ کیا، وہ کیا، مجھے سب معلوم ہے۔ رضوی کو بہت پریشان کیا تھا تم نے۔ ان کی مراد مرحوم SSP زامن رضوی صاحب سے تھی، وہ واحد دوست تھا میرا۔ مجھے بتاتا رہتا تھا کہ تم رابن ہوڈ، سکندر اعظم اور رستم زمان بنے پھرتے ہو۔ میں نے تو کہا تھا کہ تم کیسے پولیس افسر ہو، سب کو بند کر دو جیل میں، وہاں سر منڈوا دو ان کے، یہ داڑھی رکھیں، قرآن حفظ کریں اور 5 سال بعد انہیں محکمہ اوقاف کی کسی مسجد میں امام بنا دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ شریف آدمی تھا، اس نے کھلی چھٹی دی تھی تمہیں اور قانون کے چکر میں پڑا رہا۔ میں قانون دانوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرا نمبر رابعہ کا تھا۔ تم ایڈوکیٹ ہو، شیم آن یو، تم نے ایک آؤٹ لا کی حیثیت سے شہرت پائی۔ سوچو ذرا تم کیا کرتی رہی، کس کا ساتھ دیا تم نے؟ تم کو قانون کا ساتھ دینا تھا۔ تم نے اپنی گڈ ول داؤ پر لگا دی اور دنیا فتح کرنے نکل کھڑی ہوئی سکندر اعظم کے ساتھ فتح کر لی دنیا۔ وہ واقعی توپ قسم کی چیز تھا۔ توپ سے دنا دن گولہ باری ہو رہی تھی اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ مقابلے پر ٹھہر سکے۔ رابعہ نے بھی میری طرح سمجھ لیا تھا کہ اپنا دفاع بھی فضول ہے۔ توپ خانہ اس وقت خاموش ہوگا جب اسلحہ نہیں بچے گا۔ رابعہ کے بعد غالب کی شامت آ گئی۔ تم شاعر ہو، صورت تو انتہائی غیر شاعرانہ ہے۔ غالب نے ہمت کر کے کہا اس لیے کہ میں شاعر نہیں، صحافی ہوں۔ صحافی؟ مائی فٹ، کس قسم کے صحافی؟ بلیک میلنگ والے، شرفاء کی پگڑیاں اچھالنے والے، فلم سٹارز کے سکینڈل بنانے والے، رائی کا پہاڑ بنانے والے، اور تم کہاں چھپی کھڑی ہو لڑکی؟ ذرا سامنے آؤ میرے۔ نازو مسکین صورت بنائے سامنے آ گئی۔ سبحان اللہ، کیا قد و قامت ہے! وزن کرنا ہو تو سونار کی ترازو چاہیے، مگر بنی ہو ایٹم بم۔ دنیا میں تباہی پھیلا رکھی ہے۔ بلیک بیلٹ لڑکی تو بغیر لائسنس کے ریوالور کی طرح ہوتی ہے۔ تمہارے خاندان میں کسی نے رکھا ہے بغیر لائسنس کے ریوالور؟ تم پشتوں کے پشتے لگاتی پھر رہی ہو، مردوں سے آتا پائی کرتی ہو۔ کیا خیال ہے
پرپوزل دے دوں کہ تمہیں اکیلے کشمیر کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا جائے؟ سب کا اتنی بے عزتی کے باوجود ہنسی ضبط کرنا محال ہو رہا تھا، مگر ہنسنے کا مطلب ہوتا ناقابل معافی ڈٹھائی اور گستاخی۔ ایک تو گل کو محسن نے سامنے نہیں آنے دیا، دوسرے شاید وہ گل کے پس منظر سے نا واقف تھے۔ سب سے کم قصوروار بھی محسن ثابت ہوا۔ نتیجہ یہ کہ وہ دونوں اس طوفان بلا خیز غضبناک موجوں کے تھپیڑوں سے بچ گئے۔ ان کی آتش فشانی کے دوران ہی مجھے ان کے بیوروکریٹک مزاج اور حاکمانہ رویے کا اندازہ ہو گیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ہم سب سے اور ہمارے کارناموں سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر اس کے باوجود انہوں نے ہمیں اپنے قصر عالی شان سے براہ راست جیل ارسال کرنے کے احکامات جاری نہیں کیے تھے اور ہمیں گیٹ آؤٹ بھی نہیں کہا تھا، تو اس کا مطلب صاف یہ تھا کہ مرحوم انکل رضوی کی طرح وہ بھی ہمیں برداشت کریں گے۔ فرق صرف یہ تھا کہ طبعاً رضوی صاحب نرم خو اور بردبار تھے، نقوی صاحب گرجنے والی توپ تھے۔ رضوی صاحب کے مزاج میں تحمل تھا اور نقوی صاحب مجسم جلال تھے۔ انکل رضوی سخت گیر تھے تو نقوی صاحب آتش گیر۔ قدر مشترک صرف ایک تھی کہ ہم ان کی نظر میں شریر، گستاخ اور بگڑے ہوئے بچے تھے، اور اپنے بچوں کا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی پرورش میں تعدیب کا انداز سب جدا رکھتے ہیں، مگر مقصد سب کا نیک ہوتا ہے۔ اپنے اپنے طور پر سب چاہتے ہیں کہ بچے سدھر جائیں، اور جیسے سب شریفوں کی اولاد اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سکھ چین کی ہنسی بجاتی ہے، دودھوں نہاتی اور پوتوں پھلتی ہے، ایسے ہی ہم بھی ہوں۔ لوگ دیکھیں تو اشش کریں اور ماں باپ کا نام سٹریٹ لیمپ کی طرح روشن کریں۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ ہم کسی کی توقعات پر کبھی پورے نہیں اترے تھے، اور ہم نے روایات سے انحراف کرتے ہوئے 20ویں صدی کے اینگری ینگ مین کی طرح بزرگوں کی اقدار کو بھی پامال کر دیا تھا۔ بزرگوں کی بے بسی یہی تھی کہ وہ ہمارے کردار میں یا افعال میں کوئی اخلاقی سکم تلاش کرنے سے قاصر تھے، اور حقائق کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ غلط تھا۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا کہ جو ہمارے حریف کر رہے تھے وہ صحیح تھا۔ منافقت پر استوار معاشرے کی اخلاقی، مذہبی اور سیاسی قدریں تو اس نسل کے لیے باعث شرمسار رہی تھی، جو خود کو کاروان آزادی کا سالار، نظریہ پاکستان کا امین و محافظ اور ایک نئے وطن کا معمار کہتے تھے۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے ان کے سارے دعووں کی کلی کھول دی تھی۔ یہ فصل انہوں نے بوئی تھی جو ہم کاٹ رہے تھے۔ اس کے باوجود ہمارا یہ سوال کرنا گستاخی تھا کہ بزرگوں، آپ نے کیا بویا تھا؟ بوئے بیج ببول کے تو سیب کہاں سے آئیں؟ ہم سب کی سعادت مندانہ خاموشی ان کو پسند آئی۔ انہوں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نازو کو مخاطب کیا۔ اے لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ نازو، چائے لاؤ ہمارے لیے۔ نازو نے سر جھکا کے کہا، جی کیا چائے بنانی آتی بھی ہے؟ پانی میں پتے ڈال دینے سے چائے نہیں بنتی، مار داڑ کرنا اور چیز ہے۔ نازو نے پھر کہا جی، اور باہر نکل گئی۔ دروازے کے پیچھے سے گل نے محسن کو اشارہ کر کے بلایا، اور اس نے پیٹ پکڑ کے اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی حاضر ہوا۔ انہوں نے فقط سر ہلایا اور مجھ سے کہا، کل کیا ہوا تھا رات کو؟ میں نے اپنی سرگزشت انتہائی جانبداری کے ساتھ سنائی، اس طرح کہ خود کو صرف مظلوم ثابت کر سکوں اور یہ ظاہر ہو کہ میں خاموشی سے پٹتا رہا۔ وہ مجھے مارتے رہے اور پھر اتفاق سے فوت ہو گئے، کیونکہ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ صبح مجھے کس نے فون کیا تھا؟ انہی میں سے۔ میں نے نہایت احمقانہ بات کی۔ پھر بہک گئے۔ وہ کیا جہنم سے فون کریں گے؟ نقوی صاحب نے کہا۔ اور کوئی تھا، کہنے لگا کہ نقوی صاحب، آپ عزت دار آدمی ہیں، ذرا خیال رکھیے آپ کی نئی کوٹھی میں کون لوگ موجود ہیں۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا، یو باسٹرڈ، تم وہی ہو نا، رات بھی تم نے فون کیا تھا میری کوٹھی میں، مشکوک افراد گھس گئے ہیں۔ کوئی بھی نہیں تھا وہاں، آخر کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وہاں اس وقت میری بیٹی ہے اور داماد ہے۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک کہا تھا آپ نے، غلط کہا تھا میں نے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا، وقار کے ساتھ تم سب بھی تھے، اور اس نے ٹھیک کہا تھا کہ ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو 3 قتل کر کے وہاں پہنچا ہے۔ میں نے کہا، 3 قتل؟ وہ دیکھیے جناب، میں کیا خاک دیکھوں؟ تم دیکھو کہ ابھی تک تم کو عقل نہیں آئی ہے، اپنے لیے ہر روز نئی مشکلات پیدا کر لیتے ہو۔ میں نے کہا، کیا میں نے انہیں مدعو کیا تھا کہ میں حاضر ہوں؟ فلاں وقت مجھے قتل کرنے کی کوشش فرمائی ہے، اس میں بھی میرا قصور نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ انہوں نے خلاف توقع برا نہیں مانا، وجہ کچھ بھی ہو، آخر یہ سب تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ تم نے مصیبت سے جان چھڑانے کی بجائے
انہیں پیچھے لگا رکھا ہے۔ پاگل کتا آدمی کے پیچھے پڑ جائے تو اسے پتھر مار کے بھگانا ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ گھر تک دوڑ لگانا غلط۔ وہ تو پھر جائے گا تمہارے دروازے پر کہ جب تم نکلو تمہیں کاٹ لے۔ میں نے کہا معاف کیجیے، ایسا کتا تو پاگل قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ تو انتہائی چالاک۔ دیکھو میاں سکندر اعظم، ختم کرو یہ سب چکر، جان چھڑاؤ اپنی پرانے جھگڑوں سے۔ انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں آخر جن کے ساتھ تمہاری دشمنی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کب تک چلے گا؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری مدد سے یہ مسائل کیسے سمیٹے جا سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا، سوری۔ وہ چونکے، واٹ نانسنس۔ میں نے کہا انسان کی شیطان سے ازلی و ابدی دشمنی ہے، اس مسئلے کا آپ کیا حل نکالیں گے؟ شیطان کو اندر کرا دیں گے؟ وہ متذبذب ہو کے بولے، احمقانہ بات مت کرو، میں انسانوں کی دنیا کے مسائل کی بات کر رہا تھا جو انسان ہی پیدا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کیوں حل نہیں ہوتا؟ دیکھو میں بتا چکا ہوں کہ فضول بات نہ میں کرتا ہوں نہ برداشت کرتا ہوں۔ میں نے صبح وقار سے بات کی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ آپ براہ راست سکندر سے بات کر لیں۔ جس شخص نے مجھے فون کیا تھا اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ ثبوت اور شہادت فراہم کر سکتا ہے کہ ایک شخص سکندر بخت پہلے آپ کی بیٹی کے گھر گیا۔ اس کے پاس ایک وکیل عبدالودود مندر کی گاڑی تھی اور وہ شاید نشے میں تھا۔ اس کے قابو سے باہر ہو کے گاڑی سڑک سے نیچے اتر گئی۔ 3 افراد نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس نے تینوں کو مار کے ادموا کر دیا اور پھر گاڑی لے کر فرار ہو گیا۔ جاتے وقت اس نے تینوں کے کپڑے بھی اتار لیے تاکہ شناخت باقی نہ رہے۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ میں نے کہا شٹ اپ، پہلے میری بات تو سنو۔ نقوی صاحب نے برہمی سے کہا، تمہارے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ اس شخص نے کہا تھا میں وہی بتا رہا ہوں۔ وہ تینوں آدمی سردی میں وہاں پڑے رہے تھے اور اتنے زخمی تھے کہ انہیں فوراً ہاسپٹل لے جایا جاتا تو بچایا جا سکتا تھا، مگر رات بھر سردی میں اکڑ کے وہ مر گئے۔ ان کی لاشیں پولیس کے قبضے میں ہیں۔ میں نے کہا پلیز نقوی صاحب، بہت سن لی میں نے آپ کی۔ جس نے بھی آپ کو فون کیا تھا اس کا نام تھا مسٹر ہمدرد، رائٹ؟ ہاں یہی کہا تھا اس نے۔ اس مسٹر ہمدرد نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا سب غلط ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو صحیح بات۔